السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے اس بارے میں بیان ہوگا۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ تمام عالم، زمین و آسمان وغیرہ، سارا جہان پہلے بالکل ناپید تھا، کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب کو پیدا کیا تو یہ سب کچھ موجود ہوا۔ جس نے تمام عالم اور سارے جہان کو پیدا کیا اسی پاک ذات کا نام اللہ ہے عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، سارا عالم اس کا محتاج ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ وہ سب سے یکتا اور نرالا ہے اور وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ وہ زندہ ہے، قدرت والا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، مگر اس کے لیے آنکھ نہیں، سب کچھ سنتا ہے مگر کان نہیں۔ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے، سب کی زندگی اور موت کا مالک ہے، جس کو جب تک چاہے زندہ رکھے اور جب چاہے موت دے۔ وہی سب کو جلاتا اور مارتا ہے، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی جس کو چاہے عزت اور ذلت دیتا ہے، اور وہ جو کچھ چاہے کرتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا مثل اور مقابل نہیں۔ نہ اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ وہ بیوی بچوں والا ہے۔ فرماتا ہے اللہ عز و جل قرآن مجید میں، قل هو اللہ احد، آپ فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ وہ کلام فرماتا ہے لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح سے نہیں ہے۔ وہ زبان، آنکھ، کان وغیرہ اعضاء سے اور ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے۔ اس کی ذات میں ہر کمال موجود ہے، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، کوئی صفت اس کی کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے نہ گھٹ بڑھ سکتی ہے۔ وہ اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز پر بڑا مہربان ہے، وہی سب کو پالتا ہے، وہ بڑائی والا اور بڑی عزت والا ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضے اور اختیار میں ہے، جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کی چاہے روزی کم کر دے، جس کی چاہے زیادہ کر دے۔ وہ انصاف والا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، وہ گناہوں کا بخشنے والا اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں، نہ اس کو اس کے ارادے سے کوئی روکنے والا ہے۔ وہ سب کا کام بنانے والا ہے، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بغیر اس کے حکم کے کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا۔ اس کے کسی حکم اور کسی کام میں کسی کو روک ٹوک کی مجال نہیں۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، چاہے بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ وہ تمام عالم اور سارے جہان کی حفاظت اور اس کا انتظام فرماتا ہے۔ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، نہ کبھی غافل ہوتا ہے۔ قرآن مجید و شرح عقائد وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ وہ مخلوق کی تمام صفتوں سے پاک ہے،
وہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ اپنے بندوں کی بدعمالیوں اور گناہوں سے ناراض ہوتا ہے اور بندوں کی نیکیوں اور عبادتوں سے خوش ہوتا ہے، اسی لیے اس نے گناہگاروں کے لیے دوزخ کا عذاب اور نیکوکاروں کے لیے جنت کا ثواب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہت اور مکان و زمان، حرکت و سکون، شکل و صورت وغیرہ مخلوقات کی تمام صفات و کیفیات سے پاک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں کہ وہ چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، یا وہ فلاں مقام پر رہتا ہے، آسمان پر رہتا ہے، عرش پر رہتا ہے، کرسی پر استوا فرماتا ہے۔ ہرگز ہرگز اس کے لیے جہت، زمان و مکان، حرکت و سکون، شکل و صورت وغیرہ نہیں ثابت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صفات و کیفیات سے پاک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ لیکن یہاں صورت سے مراد بندوں کی جیسی صورت نہیں ہے، وہ تمام عوارض جسمانی سے پاک و صاف ہے، اور دنیا کی زندگی میں سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نے رب تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ لیکن آخرت میں ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ ہاں، دل کی نگاہ سے یا خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ بہت سے اولیاء کرام کو بھی نصیب ہوا، مگر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے ضرور آخرت میں مومنین، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے اور کس طور پر دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے، اس میں بحث کرنا جائز نہیں۔ یہ ایمان رکھیں کہ قیامت میں ضرور اس کا دیدار ہوگا مومن مسلمان کو، جو آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے قیامت کے روز اپنے وجہ کریم کی زیارت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ معلوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کسی کام کو برا سمجھنا معاذ اللہ، یا اس پر اعتراض کرنا یا ناراض ہونا، یہ کفر کی بات ہے، یعنی اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا مومن کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کام پر اعتراض کرے یا اس کے کسی کام کو برا سمجھے یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو۔ یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ خبردار خبردار، کبھی ہرگز اللہ تعالیٰ کے کسی کام پر نہ اعتراض کریں نہ ناراض ہوں، بلکہ یہی ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہی اچھا ہے، خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم، یعنی بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمتوں والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ دیکھیے، ہم کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود ہی نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں وجود بخشا۔ ایک قطرہ آب تھا انسان، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خون کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، پھر اس میں اعضاء بنائے، پھر اس میں جان ڈالی، پھر اس کے بعد اسے 9 مہینے کے بعد مکمل کر کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، اور اسے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، اچھے برے کی تمیز سکھائی، اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، دیکھنے کی طاقت، سننے کی قوت، بولنے کی قوت، ہاتھ پاؤں میں طاقت و قوت عطا فرمائی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ بندہ ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں چکا سکتا۔
چنانچہ روایت ہے کہ پانی کے ایک جزیرے میں ایک اللہ کے بندے رہتے تھے اور ان کا کام تھا اللہ کی عبادت کرنا، دوسرا کچھ کام ہی نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک پل بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے نہیں کی۔ وہ جزیرہ تھا، وہاں کوئی آنے جانے والا بھی نہیں تھا، زیادہ تر گناہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے ہوتے ہیں، وہاں تنہائی تھی، خلوت تھی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ انہوں نے دعا کیا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرما۔ تقریباً 400 سال تک وہ عبادت میں مشغول رہے۔ جب آخری وقت آیا تو دعا کیا، پروردگار میری یہ خواہش ہے کہ میں جب سجدے کی حالت میں رہوں تو تو میری روح قبض کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ وہ جب سجدے میں گئے تو ملک الموت کو حکم ہوا کہ ان کی روح قبض کرو، چنانچہ ان کی جان نکال لی گئی۔ فرماتے ہیں کہ وہ ابھی تک سجدے ہی کی حالت میں ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ قیامت کے روز جب اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ عرض کریں گے مولا میں نے کام ہی ایسے کیے ہیں کہ جنت میں بھیجا جاؤں، تو فرما رہا ہے کہ تیری رحمت سے جنت میں بھیجا جائے، میں نے تو اعمال ہی ایسے کیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو واپس لاؤ، میزان کھڑی کرو اور اس کی 400 سالہ عبادت ایک پلڑے میں رکھو، اور میں نے اس کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے صرف ایک نعمت، ایک آنکھ نکال کر ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ تب یہ گھبرا جائیں گے، عرض کریں گے مولا بے شک تیری رحمتوں کا کوئی حساب نہیں، تیری نعمتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، میں تیری رحمت ہی سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالی کی عطا کردہ ایک نعمت آنکھ کا جواب نہیں، کوئی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں، ہمیں تو اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے، نہ کہ ناشکری کریں۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کریں۔ جب کبھی اس طرح کے خیالات پریشان کرنے لگیں، جیسے کبھی کوئی مشکل آ گئی تو دیکھا کہ دوسرا آرام میں ہے، چین میں ہے، تو بندہ سوچنے لگے کہ میں نے کیا کیا تھا کہ مجھے جو ہے اس طرح کی مشکلات میں پھنس گیا اور وہ اتنے چین میں ہے۔ ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ کبھی دیکھو جس کا پاؤں سلامت ہے وہ دیکھے کبھی لنگڑے کو تاکہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے، جس کی آنکھ سلامت ہے وہ دیکھے اندھے کو تاکہ وہ اپنی ان آنکھوں کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ جو کبھی کسی کو اچھا کھانا نصیب نہ ہو، کبھی گوشت بریانی نصیب نہ ہو، تو دیکھے اس کو جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہو۔ کسی کو گاڑی گھومنے پھرنے کے لیے نہ ہو، دیکھے اس کو جو روڈ پر بھیک مانگتا ہو۔ تو جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا یقیناً وہ شکر کرے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے تو اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تاکہ عبادت میں طاعت میں زیادتی ہو کہ فلاں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا ہے، اتنا علم دین سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تاکہ وہ اس کے اندر دینی جذبہ بیدار ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کام پر اعتراض کرنا یا اس کے کسی کام کو برا سمجھنا معاذ اللہ کفر ہے، لہٰذا ایسی باتوں سے ہر مسلمان کو بچنا ضروری ہے، ورنہ ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کو خبر بھی نہ ہوگی کہ میرا ایمان چلا گیا اور میں کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سچے مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات اس درس کو خود بھی سنیں گے اور دوستوں احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔